تحفظ ناموس رسالت محاذ کے صدر ناظم اعلیٰ جامعہ رسولیہ شیرازیہ نمونہ اسلاف ہیں حضرت علامہ مولانا رضائے مصطفیٰ نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، بے حساب درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس انتہائی خوبصورت اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے تمام مہمانان گرامی قدر کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جان محفل حضرت پیر طریقت راہبر شریعت مولانا محمد منیر احمد یوسفی صاحب صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک انگریز نے کہا، پہلے نبی جن قوموں میں آئے وہاں قانون موجود ہے، زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے سب موجود، حکومت موجود، اب تری تھی لوگوں میں کچھ انبیاء علیہم السلام نے آ کے لوگوں کی تربیت فرمائی۔ اور وہ شخص کہتا ہے جس ماحول میں رسول اللہ تشریف لائے، جناب محمد الرسول اللہ جس ماحول میں تشریف لائے وہاں نہ قانون ہے، نہ حکومت ہے، نہ کوئی تہذیب و تمدن ہے، کوئی زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے کوئی نہیں۔ اس نے کہا جو کام پہلی امتوں میں نہیں ہوا اور تہذیب و تمدن والی ریاستوں میں جو کام نہیں ہوا، وہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں جن کو قرآن نے امیین ان پڑھ جن کو کہا، اس نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے پڑھے جاہلوں اور چرواہوں میں انقلاب پیدا فرمایا۔ یہ کمال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کا۔ اور پھر اس نے کہا پہلے نبیوں کی بڑی لمبی عمریں، کسی کی عمر 300 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 1000 سال عمر، اور وہ کہتا ہے رسول پاک علیہ السلام کی ظاہری عمر کل 63 سال، اور 40 سال آپ کے مکہ معظمہ میں انتہائی مصائب میں تکلیفوں میں گزرے، اور صرف 23 سال ملے رسول پاک علیہ السلام، اور وہ بھی جنگوں میں بڑے بڑے طویل سفر کرتے گزر گئے۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں انہیں تربیت کے لیے تبلیغ کے لیے زمانہ کتنا ملا ہے، اور جو کام انہوں نے اس تھوڑے وقت میں کر دیا ہے وہ کام صدیوں میں نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں خطیب بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں قاری بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں نعت خوان بنا کر بھیجا گیا ہوں، فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی
کعبہ بنانے کے بعد دعا مانگی، یا اللہ ایسا رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور تیرا قرآن سکھائے، تیری کتاب سکھائے۔ یا اللہ ایسا عزت والا شان والا رسول بھیج جو استاد بن کے دنیا میں تشریف لائے، معلم بن کے آئے، جو اس کے ساتھ جڑتے جائیں، جو اس کے ساتھ ملتے جائیں، ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ اور قدرت نے اس دعا کے ایک ایک لفظ کو قبول فرمایا۔ وہ دعا اتنی پسند آئی، قرآن میں اس کو درج فرمایا، اور جب رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، جو کل تک دور تھا، نبی پاک علیہ السلام میں عیب ڈھونڈ رہا تھا، آج وہ جتنا حضور کے قریب آیا اسے اپنی ذات میں عیب نظر آنے لگے، اور مصطفیٰ ہر عیب سے پاک نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو کل تک پتھر مار رہے تھے، کل تک رسول پاک علیہ السلام میں عیب ڈھونڈ رہے تھے، اب وہ رسول پاک علیہ السلام کی عظمت پہ اپنی جان لٹانے کو سعادت سمجھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کل تک اپنی بچیوں کو قتل کر رہے تھے، وہ لوگ جو بوڑھے ماں باپ کو ٹھوکریں مار کے گھروں سے نکال رہے تھے، آج جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے مالا مال ہوئے ہیں، اللہ جل مجدہ الکریم نے وہ لوگ کل تک چرواہے، کل تک بالکل جاہل، اور رسول پاک علیہ السلام کی نظر نے ان ذروں کو آفتاب بنا دیا۔ سبحان اللہ، رحمت سبحان کائنات اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے ان کو پاک فرما دیا، حضور بے کی شک۔ نظر سے وہ دل پاک ہوئے۔ اور یہ کہنا بالکل درست ہے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ ستارے، سبحان اللہ۔ وہ لوگ کیسے پاک ہوئے؟ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ سے پاک ہوئے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یا اللہ رسول ایسا عطا فرما جو انہیں پاک فرما دے۔ تو استاد وہ ہوتا ہے جو پاک فرماتا ہے، استاد وہ ہوتا ہے جو پاک فرماتا ہے۔ یہ خوبصورت ماحول، ہزارہ چہرے، سنت سرکار دو عالم سے سجے ہوئے، رنگے ہوئے، چمکتے ہوئے چہرے، یہ تربیت کی برکت ہے، یہ نظر کی برکت بے ہے۔ شک، بے شک۔ مینار بنانا آسان ہے، بلند و بالا عمارت بنانا آسان ہے، لیکن اچھا انسان بنانا بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اچھا انسان تیار کرنا یہ بہت مشکل ہے، اور اچھا انسان وہی تیار کرتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے، بے شک، جس کا دل ستھرا ہوتا ہے، وہ اچھے انسان تیار کرتا ہے۔ خوشی ہوتی ہے ایسے چہروں کو دیکھ کر، جن چہروں کو دیکھیں تو اس چہرے کی یاد آئے جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس گئے گزرے دور میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کردار بناتے ہیں۔ میرے دادا مرشد حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب سرکار کیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بیلی آیا، عرض کرنے لگا حضور میں بڑا گناہگار ہوں۔ فرمایا اللہ رحم فرمائے۔ اس نے پھر عرض کی جی میں بہت گناہگار ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا، اور احساس ندامت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا ضمیر خبیث نہ ہو تو پیر زنگ اتار دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ضمیر خبیث نہ ہو تو شیخ زنگ اتار دیا کرتا ہے، اور اگر ضمیر مر جائے تو پھر ابو جہل کا علاج بھی کوئی نہیں، اللہ اللہ، پھر ابو جہل کا علاج بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کمال ہے۔ بلال حبشہ سے آ کے مالا مال ہو گئے، سہیب روم سے آ کے مالا مال ہو گئے، بے شک، سلیمان فارس سے آ کے مالا مال ہو گئے، اور ابو لہب یہاں رہ کے محروم رہا، ابو جہل یہاں رہ کے بھی محروم ہے۔ کیوں؟ ان کا دل ستھرا نہیں ہے۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرمانے والے ہیں، جس پر حضور کی نظر پڑتی ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پاک نہیں فرمایا؟ جانور اچھلنا، کودنا، شور کرنا ان کی عادت ہے،
لیکن جس جانور پر رسول پاک کی نظر پڑی ہے وہ جانور بھی اتنا باخبر ہے، اتنا با ادب ہے جانور، مگر اس کو پتہ ہے مجھے رسول پاک علیہ السلام کی محفل میں حاضری کی سعادت مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نادان ہے وہ جو رسول پاک علیہ السلام پر بحث کرتا ہے اور میلے میلے جملے نبی پاک علیہ السلام کی طرف کس دیتا ہے، بہت چھوٹا اور نادان ہے۔ ایک اونٹ قابو سے باہر، مالک نے آ کے شکایت کی، حضور میرا اونٹ مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، لتاڑ رہا ہے، قابو میں نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تگڑے تگڑے 10-20 جوان لے آ، رسیاں لے آ، اس کو پکڑیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا چل میرے ساتھ۔ رسول پاک علیہ السلام چلے، جہاں وہ اونٹ فصلیں تباہ کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، جب اس نے ایک انسان کے قدموں کی آہٹ سنی تو دوڑ پڑا۔ کسی کو یہ شک گزرا کہ شاید یہ رسول پاک کو نقصان پہنچائے گا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے سر حضور کے قدموں پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانوروں کو بھی پتہ ہے وہ رسول پاک علیہ السلام بے شک، بے شک۔ اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، بے شک کوئی گورنری کے عہدے پر چلا جائے، صدارت کے عہدے پر چلا جائے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے منصب پر رہنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ گن مین بخدا بہت عرفہ والا ہے، بے شک نہ وہ گورنر ہے، نہ وہ صدر ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ہے وہ گن مین، مگر محدثین بھی اس کی عظمت کو سلام پیش کر رہے ہیں، سادات کرام بھی اس کی عظمت کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کثرت صوم و صلات سے، بخدا کثرت صوم و صلات سے یہ عزت نہیں ملی، مصطفیٰ کے مقام کا پہرا دینے سے یہ عزت ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کسی کا گلا دبائے نا تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ابھی آنکھیں نکل کے رخساروں پر آ جائیں گی، اور پورے انسانی وجود کے دباؤ سے جب گلا گھونٹا گیا ہوگا اور پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا ہوگا، چہرے کا حلیہ کچھ سے کچھ ہو جاتا، مگر اللہ اکبر، ممتاز قادری نے جرم کوئی نہیں کیا، اس نے حضور کی عزت کا پہرا دیا ہے، اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب جان رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کی تو چہرے پر نور برس رہا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا غازی دہشت گرد نہیں ہے، قاتل نہیں ہے، رسول اللہ کی عزت کا پہرا دینے والا ہے۔ جب تک آستانے رہیں گے، جب تک مسجدیں رہیں گی، جب تک ادارے رہیں گے، جب تک نیک لوگ رہیں گے، حضور کی عزت کے وفادار بھی رہیں گے۔ یہ کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے لیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ کائنات بھی رہے گی، چاند ستارے بھی رہیں گے، سجدے بھی ہوتے رہیں گے، مصطفیٰ کی عزت کے پہرے دار بھی آتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔